السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عزیز دوستو اور ساتھیو اور مشاہدین کرام، پچھلے درس میں ہم حج کے متعلق عملی اور علمی طور پر کچھ سیکھ رہے تھے. ہم پچھلے درس میں دیکھے تھے کہ حج لغت اور اصطلاحی زبان میں کسے کہتے ہیں، اور یہ بھی دیکھے تھے کہ حج کب شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کب فرض کیا ہے حج کو، اور حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کب کیا ہے. اور پچھلے درس میں ہم اس بارے میں بھی پڑھے تھے کہ مسجد حرام کسے کہتے ہیں، کعبۃ اللہ کسے کہتے ہیں، اور مشاعر مقدسہ کسے کہتے ہیں، اور مکۃ المکرمہ کسے کہتے ہیں، حدود حرم کسے کہتے ہیں. اس کے بعد ہم رکے تھے اس آیت پر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات ومقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اس آیت پر ہم اپنے پچھلے درس کو ختم کیے تھے. انشاءاللہ یہاں سے ہم آگے بڑھیں گے. حج ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر زندگی میں ایک بار کرنا فرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنے چیزوں کی قسم کھائی ہے یا پھر جتنے چیزوں کا ذکر کیا ہے، اس میں سے کسی بھی چیز اگر وہ چھوٹی ہو کہ وہ بڑی ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ذکر قرآن میں کیا ہے اور جس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی زبانی کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے. قرآن مجید میں اگر اس کا ذکر ہے تو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کی کیا اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا اہمیت ہے اس چیز کی. یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی چیزوں کا ذکر کیا ہے اور کئی چیزوں کے ذکر کرتے ہوئے اس کی قسم کھائی ہے کہ اس کی قسم ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے والفجر، جو سورہ فجر ہے اس کی فجر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، والفجر یعنی فجر کے وقت کی یا فجر کی نماز کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ فجر کی نماز کی کیا اہمیت ہے اللہ کے پاس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو کہ آج اکثر مسلمان اس نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں، اس نماز کو ادا نہیں کرتے. اس نماز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے والفجر، فجر کے وقت کی یا فجر کی نماز کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. اس کے بعد اگر ہم ابھی ایک مثال لیں گے تو جیسے والتین، اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی ہے. بتلانے یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انجیر جو میوہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے اللہ کے پاس. اسی طریقے سے جتنے چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن کریم میں وہ قطعاً لا معنی نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے، با معنی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. اگر ہم غور و فکر کریں گے تو ہم کو پتہ چلے گا. ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتوں میں سے ایک عبادت کا نام، سورہ کا نام رکھا ہے. ایک عبادت کو چن کر کے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے نام کو لے کر کے سورہ کا نام بنایا ہے، اور وہ عبادت، وہ عظیم عبادت ہے سورۃ الحج. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کو حج جو عبادت ہے اسی کا نام سورہ کو دے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کے بیچوں بیچ رکھا ہے. 17ویں پارے میں آپ کو جو ہے نا سورۃ الحج ملے گا، اور سورۃ الحج ایک پیج یا دو پیج کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آدھا یا آدھے سے زیادہ ہے پارہ، آدھا پارہ یا آدھے سے زیادہ پارہ جو ہے نا سورۃ الحج ہے. اب ہم کو یہ غور و فکر کرنا ہے اس چیز میں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الحج
یعنی حج جیسی عبادت کو لے کر کے اس عبادت کا نام ہی جو ہے نا سورہ کا نام کیوں رکھا ہے آخر اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ آخر ہم کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سورۃ الحج ہے اور یہ عبادت ہے، یہ عبادت کا ہم نے نام لے کر کے سورہ بنایا ہے، اس سے ہم کو کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ اگر ہم قرآن میں غور و فکر کریں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ حج میں تمام اسلام کے ارکان موجود ہیں۔ حج کے اندر تمام اسلام کے ارکان موجود ہیں۔ کیسے؟ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا رکن توحید ہے، اس کے بعد ہے نماز، اس کے بعد ہے روزہ، اس کے بعد ہے زکوٰۃ، اس کے بعد ہے حج۔ اب یہ حج جو 5 آخری جو رکن ہے، اس رکن میں یہ پہلے کے 4 رکن کیسے آ گئے ہیں، ہم کو یہ دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم جو ہے نا توحید دیکھیں گے کہ حج میں توحید کہاں سے آئی ہے۔ حج اگر توحید نہیں ہے تو حج اس کا، اگر جس شخص کے اندر توحید نہیں ہے اور وہ حج کر رہا ہے تو اس کا حج قبول نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے؟ آپ جب حج کی نیت کرتے ہیں میقات پر اور وہاں سے نکلتے ہیں تلبیہ پڑھتے ہوئے، تو آپ کیا تلبیہ پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب جانتے ہیں؟ اس کا مطلب، اگر حج کرنے والا اس کا مطلب ہی نہیں جانا تو اس نے حج کو ہی نہیں سمجھا۔ پہلے تو اس کا مطلب یہ ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، آپ کے اوپر میں توکل کرتا ہوں، آپ کی ہی ایک عبادت کرتا ہوں، آپ ہی سے دعا مانگتا ہوں، آپ ہی سے ڈرتا ہوں، آپ ہی سے محبت کرتا ہوں، آپ ہی سے رجا رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں، آپ ہی سے خوف کھاتا ہوں، آپ ہی کے اوپر اپنی ہر کام کا دار و مدار آپ ہی کے اوپر چھوڑتا ہوں، کسی اور کے سامنے میں جھکتا نہیں ہوں، کسی بابا کے سامنے جاتا نہیں ہوں، کسی خبر والے کے پاس جاتا نہیں ہوں، کوئی ولی اللہ کے پاس جا کر کے میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے ذریعے سے میرا، آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کرائے گا، آپ جا کر کے میرا کام کرائیے، ایسا نہیں کرتا ہوں۔ لا شریک لک، کسی چیز میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سب سے پہلا درس اگر ہم کو ملتا ہے حج سے تو توحید کا ملتا ہے۔ توحید آ گئی اس میں حج میں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز نماز۔ دوسرا رکن جو ہے اسلام کا وہ ہے نماز۔ نماز کس طریقے سے حج میں داخل ہے؟ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حج اگر ہم کرتے ہیں تو کئی دن اس میں رہتے ہیں، تقریباً 8 سے 10 دن جو ہے نا ہم حج کے لیے جاتے ہیں۔ 8 9 10 11 12 13 6 دن، اور کوئی جو ہے نا اس سے پہلے چلے جاتے ہیں عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے۔ 8 دن اگر آپ رکھ لیے تو 8 دن میں ہم کو جیسے معلوم ہے کہ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، تو حج کے اندر ہم نماز بھی ادا کرتے ہیں، نماز کا رکن بھی آ گیا ہے۔ 2 رکن آ گئے حج کے اندر۔ تیسرا رکن کیا ہے؟ روزہ ہے۔ روزہ کس طریقے سے حج کے اندر داخل ہے؟ جب حاجی حج کرنے کے لیے آتا ہے اور اس کو اگر وہ حج تمتع اور حج قران کر رہا ہے تو اس کے اوپر ذبیحہ یعنی اس کو قربانی دینا اس کے اوپر فرض ہے۔ اگر وہ شخص استطاعت نہیں رکھتا قربانی دینے کی، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں قربانی دینے کی، یا پھر قربانی کا بکرا اس کو نہیں مل رہا ہے، کسی بھی مجبوری سے وہ قربانی نہیں دے سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ روزے حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے حج میں، اور اس کے بعد جا کر کے 7 روزے رکھے اپنے گھر میں جا کر کے، ہو گئے 10، یعنی اس میں روزہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ اس طریقے سے روزہ حج میں داخل ہو گیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کس طریقے سے حج کے اندر داخل ہے، اور آخری رکن ہے، یہ چوتھا رکن ہے اسلام کا۔ ہم زکوٰۃ کس لیے نکالتے ہیں؟ تاکہ ہماری مال کی پاکیزگی ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے مال کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو۔ اللہ کی راہ میں ہم پیسے نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے پیسوں میں غریبوں کا حق ہے، جو حق غریبوں کا ہے وہ نکال کر کے دو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ نکال کے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ جب کوئی شخص حج کے لیے جاتا ہے، اپنے ملک سے حج کے لیے سفر کے لیے نکلتا ہے، حج کے سفر پر نکلتا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ فری میں تھوڑی آتا ہے، وہ پیسہ خرچہ کر کے اپنا پیسہ کمپنی کو دیتا ہے، یا پھر جو گروپ حج کو لے جا رہا ہے اس گروپ کو دیتا ہے، پھر وہ پیسے جب دیتا ہے تو اس کو حج کرواتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو پیسہ کس راستے میں نکالا ہے؟ وہ اللہ کے راستے میں پیسے کو نکالا ہے۔
تو جس طریقے سے ہم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کو نکالتے ہیں اپنے پیسوں میں سے، اسی طریقے سے یہ بھی ایک قسم ہے اللہ کی راہ میں پیسہ نکالنا، اس میں پیسہ بھی آ گیا ہے۔ تو اس طریقے سے اسلام کے تمام رکن، تمام ارکان حج کے اندر داخل ہے۔ تمام ارکان کیا ہے؟ حج کے اندر داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج نازل کیا ہے اور یہ بتلانے کے لیے نازل کیا ہے کہ اس عبادت، یہ عبادت خواہ اسلام کا آخری رکن ہے، لیکن اس عبادت کو تم لوگ معمولی نہیں سمجھنا، اس عبادت کو ادا کرنے میں سستی نہیں برتنا، اس عبادت کو ادا کرنے میں پیسہ خرچ کرنے میں اس عبادت کے لیے بخیلی نہیں کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں سورہ کے اندر، سورہ نازل کر کے۔ کیونکہ مسلمان اگر یہ بولے، کوئی بھی مسلمان اگر یہ بولے کہ یہ آخری رکن ہے اور اس کے اندر پیسہ بھی زیادہ لگانا پڑتا ہے، جا کر کے حج کرنا، اور محنت بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے، اور ایک بات یاد رکھیں آپ، اور ایک بات یاد رکھیں اور اس کو نوٹ کر لیں اس کو، کہ کوئی بھی عبادت، اسلام کے اندر جتنی عبادتیں ہیں سوائے جہاد کو چھوڑ کر کے، تمام عبادتوں میں نفس اور مال دونوں کی قربانی دینا نہیں پڑتا۔ کسی بھی عبادت میں نفس اور مال کی ایک ساتھ قربانی نہیں دینا پڑتا ہے، کوئی بھی عبادت لے گا جہاد کو چھوڑ کر کے۔ کیسے؟ آپ توحید اگر آپ لیں گے تو توحید میں آپ کو زبان سے کہنا ہے، آپ کو نفس کا جہاد کرنا ہے، پیسے کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ توحید، اگر آپ کو توحید پر آپ رہنا چاہتے ہیں تو اس میں نفس کا جو ہے نا جہاد ہے، پیسے کا جہاد اس میں نہیں ہے۔ ہو گئی عبادت۔ دوسری بات نماز میں آپ کا نفس کے ساتھ جو ہے نا جہاد ہے آپ کا۔ نماز، سردیوں میں وضو کرنا، سردی میں اٹھ کر کے مسجد کو جانا، راستے میں جو سردی ہے اس کو برداشت کرنا، یا پھر گرمیوں میں باہر نکل کے مسجد کو جانا گرمی میں، یا پھر بارش ہو رہی ہو تو بارش سے بچتے ہوئے، یا بارش جتنی بھی ہو اس میں مسجد کو جانا، یہ تمام کیا ہے؟ جہاد ہے نفس کے ساتھ، پیسے کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے نماز کا۔ اسی طریقے سے اگر آپ روزہ لیں گے تو روزے میں بھی صرف نفس کے ساتھ جہاد ہے، پیسے کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ پیسے آپ روزہ رکھتے ہیں تو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، آپ کھانے سے بچتے ہیں، حرام چیزوں سے بچتے ہیں، فلمیں دیکھنے سے بچتے ہیں، گانے سننے سے بچتے ہیں، میوزک سننے سے بچتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دینے سے بچتے ہیں، ظلم کرنے سے بچتے ہیں، گالی گلوچ کرنے سے بچتے ہیں۔ یہ نفس کے ساتھ جہاد ہے، پیسے کا اس سے روزے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ جب زکوٰۃ میں آئیں گے تو زکوٰۃ پیسوں کا جہاد ہے، پیسوں کو جو ہے نا اللہ کے سامنے آپ کو خرچہ کرنا ہے، اللہ کے سامنے آپ کو پیسوں کی قربانی دینا ہے، جہاد کی قربانی نہیں، نفس کی قربانی نہیں دینا ہے آپ کو دینا ہے قربانی، پیسوں کی قربانی دینا ہے زکوٰۃ میں، نفس کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ حج جو عبادت ہے اس میں آپ کو مال اور جان دونوں کی قربانی دینا ہے۔ کیسے؟ آپ پیسہ خرچہ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پیسے کی قربانی دیتے ہیں، آپ جاتے ہیں اپنے ملکوں کو چھوڑ کر کے آتے ہیں پیسہ لگوا کر کے، یہ پیسے کی قربانی ہوئی۔ پھر جب آپ وہاں پر آتے ہیں تو وہ سفر جو آپ طے کرتے ہیں وہ نفس کے ساتھ جہاد ہے، وہاں پر جتنا آپ جو کام کرتے ہیں وہ نفس کے ساتھ جہاد ہے، جتنی دیر وہاں پر رہتے ہیں، جتنی دن وہاں حج کے اندر رہتے ہیں، آپ حج کے ارکان ادا کرتے ہیں، وہ نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ پھر آپ حج کر کے جب آپ لوٹتے ہیں تو وہ نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں نفس اور مال دونوں کا جہاد شامل ہو گیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہترین جہاد حج مبرور ہے۔ حج مبرور کیا ہے آگے بتاتا ہوں میں۔ بہترین جہاد، افضل جہاد حج مبرور ہے۔ تو اس طریقے سے حج کے اندر تمام اسلام کے ارکان اور تمام عبادتیں، مثال کے طور پہ آپ اور عبادتیں بھی لے لیں، ذکر کرنا ہے، ذکر ہم حج کے اندر کرتے ہیں، اگر لوگوں کو جو ہے نا برائی سے روکنا ہے، نیکی کی طرف بلانا ہے تو ہم وہ بھی جو ہے نا حج کے اندر کرتے ہیں۔ صبر جیسی عبادت حج کے اندر داخل ہے، لوگوں کے ظلم کو برداشت کرنا حج کے اندر داخل ہے۔ قیامت کے جو مشاہد ہیں، قیامت کے دن جس طریقے سے لوگ ایک جگہ کھڑے ہوں گے وہ حج کے اندر داخل ہے۔ یعنی اگر ہم بالکلیہ یعنی پوری طریقے سے اگر ہم دیکھیں گے تو حج کے اندر تمام عبادتیں نفسی اور مالی ہر طریقے کی عبادت موجود ہے حج کے اندر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کو نازل کیے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عبادت بہت عظیم عبادت ہے۔ یہ جو چیز
میں جو آپ کو بتلا رہا ہوں یہ صرف قرآن میں سوچ و فکر کرنے سے، غور و فکر کرنے سے آپ کو معلوم ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا وہ لوگ قرآن میں تدبر، سوچ و فکر نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ تم قرآن میں اگر غور و فکر، اور واللہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ قرآن کریم میں، جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ایک ایک آیت پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو ایک ایک حرف پہ، ایک ایک حرف میں، ایک ایک حرف کے پیچھے آپ کو ایک علم میں آپ کے اضافہ ہوتے جائے گا اگر آپ غور و فکر کریں گے۔ قرآن پڑھنا صرف جو ہے نا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد قرآن کو پڑھ کر کے اس کو سمجھنا ہے، اصل مقصد اس پر عمل کرنا ہے، اس کے بعد سمجھ کرنا، پڑھنا، سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا، تینوں چیزیں ہونا ضروری ہے۔ تو یہ جو چیز ہم کو آیات سے اور جو ہے سوروں کے ناموں سے اس طریقے سے معلوم ہوتی ہے جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، جب قرآن میں ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہم کو یہ سب چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ یہ ہو گیا ہے سورۃ الحج اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے جو آیت ہم رکے تھے پچھلے درس میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کریں۔ اس وجہ سے اگر زمین پر کوئی گھر بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے تو وہ گھر ہے للذی ببکہ، جو بکہ میں ہے، اور بکہ کا مطلب ہے مکہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بکہ کا لفظ استعمال اس لیے کیا ہے کہ اس کا معنی عربی میں آپ دیکھیں گے تو مکہ ہوگا، میم کی جگہ جو با داخل کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کی پہلے ہم وجہ دیکھ لیتے ہیں، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کی جو آیت آئی ہے وہ اس کے ہم جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان اول بیت، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کریں، اس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی گھر رکھا ہے تو وہ ہے بیت الحرام، وہ ہے مسجد حرام۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وہ گھر کو اس دنیا میں بنایا ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ اس گھر کی بنیاد کس نے رکھی؟ کعبۃ اللہ کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین پر گھر بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے، تو کعبۃ اللہ ہے۔ دلیل یہی آیت ہے ان اول بیت وضع للناس، لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس مقصد سے اگر کوئی گھر بنایا گیا ہے زمین پر تو وہ کعبۃ اللہ ہے۔ تو سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو بنایا ہے زمین پر۔ سوال یہ آتا ہے کہ کس نے اس کی بنیاد رکھی ہے زمین پر؟ تو علماء کا اس کے اندر اختلاف ہے اور دو رائے ہیں اس میں، علماء دو رائے ہیں، دو قول ہیں علماء کے اس میں۔ ایک قول یہ ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ اس کو فرشتوں نے رکھا ہے، اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا اور وہاں پر فرشتے آ کر کے اس کو بنیاد رکھے، یہ ایک قول ہے۔ اور دوسرا قول ہے کہ اس کی بنیاد فرشتے نہیں رکھے ہیں بلکہ آدم علیہ السلام رکھے ہیں، جو ہمارے باپ ہیں، جو ہمارے والد ہیں، ابو البشر ہیں، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے اس گھر کی، کعبۃ اللہ کی۔ اس میں علماء میں اختلاف ہے کہ یا فرشتوں نے رکھا ہے یا آدم علیہ السلام نے رکھا ہے، لیکن اس کی بنیاد جب رکھ دی گئی، اگر مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی جب وہ دنیا میں تشریف لائے تھے، تو اس کو تعمیر نہیں کیا تھا، بڑے پیمانے پر تعمیر نہیں کیا تھا جس طریقے سے آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کعبۃ اللہ کی بنیاد کو پختہ کریں۔ کعبۃ اللہ کی بنیاد آدم علیہ السلام بنا چکے تھے یا فرشتے بنا چکے تھے، اس کے بعد اس کی جو پختگی تھی، جو کعبۃ اللہ ہم پچھلے درس میں دیکھے تھے، کعبۃ اللہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے اطراف ہم طواف کرتے ہیں اس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں۔ اس کی بنیاد آدم علیہ السلام نے فرشتوں نے رکھی ہے۔
لیکن اس کی پختگی اس بنیاد کے اوپر اور جو بنائے ہیں کعبۃ اللہ کو اور جو بڑا کیے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کی تعمیر کریں تو انہوں نے اور ان کے ولد رشید اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر کے اس کی تعمیر کو بلند کیا. ان اول بیت وضع للناس، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لوگوں کے لیے، یعنی لوگ اللہ کی عبادت کریں اس مقصد سے. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا للمسلمین، نہیں کہا للمؤمنین، نہیں کہا للمصلین، نہیں کہا، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے نہیں کہا، روزے رکھنے والوں کے لیے نہیں کہا، اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے نہیں کہا، اللہ کے اوپر ایمان لانے والوں کے لیے نہیں کہا، مومنوں کے لیے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا للناس، تمام لوگوں کے لیے. تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو بنایا ہے. وہ گھر کہاں پر ہے؟ للذی ببکہ، جو بکہ میں ہے، یعنی مکہ میں ہے، مکۃ المکرمہ. اور ہم پچھلے درس میں دیکھ لیے تھے مکہ کسے کہتے ہیں. مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ ہے. یہ بکہ لفظ اللہ تعالیٰ نے کیوں استعمال کیا ہے اس کو نوٹ کر لیں آپ لوگ، اور ہم کو ہمیشہ یہ چیز یاد رہنی چاہیے. چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو ہے نا نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے مکہ کو بکہ اس لیے کہا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ عربی زبان میں بکہ کے دو معنی ہوتے ہیں. عربی زبان میں بکہ کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے جہاں پر رش ہوتا ہے بہت زیادہ، جہاں پر بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے لوگوں کی، جہاں پر رش ہوتا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں مکے میں کتنا رش ہے، ہمیشہ ہر وقت وہاں پر رش ہوتا ہے مکۃ المکرمہ میں، اور خاص کر بیت اللہ میں، کعبۃ اللہ کے اندر ہمیشہ رش ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بکہ لفظ استعمال کیا. ایک معنی علماء نے یہ بتایا ہے. دوسرا معنی علماء نے یہ بتلایا ہے، لکھ لیں اس چیز کو. علماء نے دوسرا معنی یہ بتلایا ہے کہ بکہ کا معنی یہ ہوتا ہے عربی زبان میں گردن توڑنا. کیا ہوتا ہے؟ جس کی گردن توڑی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں بکہ. اور یہ بکہ، یہ گردن توڑنے کا معنی آپ دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑا ہے، اور علماء نے کس طریقے سے سوچ سمجھ کر کے، اللہ نے ان کو فکر دی تھی اس چیز کی، اللہ نے ان کو تدبر دیا تھا، انہوں نے سوچ سمجھ کر کے بتایا ہے کہ ابرہہ جانتے ہیں ہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تھی اس دنیا میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، ابھی بعثت نہیں ہوئی تھی، نبی نہیں بنے تھے، صرف وہ جو ہے نا ان کی پیدائش ہوئی تھی اس دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ نے ابرہہ یا ابرہہ اس زمانے میں ایک اللہ کا دشمن، اللہ کا انکار کرنے والا، جو بہت بڑا شدید کافر تھا، وہ مکے کو یعنی کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، کعبۃ اللہ کو ختم کرنے کے لیے، کہ وہ اس جگہ آ کر کے لوگ عبادت نہ کریں بلکہ میرے پاس آ کر کے عبادت کریں، اس مقصد سے وہ آیا تھا کہ وہ کعبۃ اللہ جو مکۃ المکرمہ میں اس کو ختم کر دے. لیکن جب وہ کعبۃ اللہ کے پاس آیا، مکۃ المکرمہ کے پاس آیا، اور وہ آگے بڑھ رہا تھا کعبۃ اللہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پرندوں کو بھیجا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ابابیل. اور آپ سورہ فیل پڑھتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ اسی قصے کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل 30ویں پارے میں نازل کیا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اور اس میں جو ہے نا غور کرنے کی بات دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ اگر کسی بھی شخص کو یا کسی بھی انسان کو یا کسی بھی مخلوق کو اگر اس دنیا سے مٹانا چاہے تو باریک باریک کنکروں سے، باریک باریک پتھروں سے اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر سکتا ہے. چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ اگر اس کو ختم کرنا چاہے تو ایک کنکر سے اس کو ختم کرتا ہے. کیا دلیل ہے؟ جب ابرہہ مکہ کے بیت اللہ کے قریب آیا اور اس کو ہدم کرنے کی کوشش کرا تو اللہ تعالیٰ نے جب پرندوں کو بھیجا تو پرندوں کے چونچ میں باریک باریک پتھر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور وہ پتھر کو اللہ تعالیٰ نے کہا، حکم دیا، ان پتھروں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے ان پتھروں کو حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پتھروں پر جس شخص کے اوپر وہ پتھر گرنے والا تھا اس کا نام لکھا ہوا تھا.
طیرن ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل. سجیل کا مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا. وہ پتھر جو تھے، وہ جو پرندے جو پتھر اپنے چونچوں میں لے کر کے آئے تھے، ان ہر پتھر پر لکھا ہوا تھا، اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس شخص کو وہ پتھر جا کر کے لگنے والا تھا، اور جو شخص وہ پتھر کے ذریعے سے ہلاک ہونے والا تھا. تو کس پتھر کی مجال ہے، کس پتھر کی مجال ہے، یا کس پتھر کے پاس اتنی ہمت ہے کہ وہ جو نام لکھا ہوا ہے وہ نام سے ہٹ کر کے، وہ شخص سے ہٹ کر کے کسی اور شخص کو جا کر کے لے. کسی پتھر کی یہ مجال اور ہمت نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو پتھروں کے ذریعے سے اس فوج کو ختم کر دیا، ابرہہ کی فوج کو. تو اللہ تعالیٰ جب اس کو ختم کیے تو اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ابرہہ کی فوج اور ابرہہ دونوں کی گردن کو توڑا. کیوں؟ کیونکہ ابرہہ تن رہا تھا، اکڑ رہا تھا زمین پر. اور آدمی کب اکڑتا ہے؟ جب وہ اس کی گردن ایسی ہوتی ہے، جب اس کی گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو نہیں بولتے کہ تم اکڑے ہوئے. جب اس کی گردن ایسی ہوتی ہے اور ایسے تن کر کے جب چلتا ہے وہ، تو کہتے ہیں کہ تن کر مت چلو، کیونکہ اس کی گردن اکڑی ہوئی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جب شکست دی تو اس کی گردن کو توڑ دی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتلانے کے لیے، اس چیز کو بتلانے کے لیے بکا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم نے ابرہہ کی گردن جس طریقے سے توڑی تھی اسی طریقے سے ہم دوسرے دشمنوں کی بھی گردن توڑ سکتے ہیں. یہاں بکا کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے. اس لیے دو معنی جو ہے نا عربی میں آتے ہیں. علماء نے کہا ہے ایک معنی ہے جہاں پر شدید رش ہوتا ہے، اور ایک معنی ہے گردن کو توڑنا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. بکہ جو مکہ ہے مبارک جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس جگہ سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی اور جگہ پسند نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبلہ بھی بنایا ہے مسلمانوں کے لیے، مکۃ المکرمہ کو، کہ وہ کعبۃ اللہ کی طرف اپنا جو ہے نا چہرہ کر کے نماز پڑھیں، اپنے سر کو کعبۃ اللہ کی طرف کر کے جھکائیں. مبارک گھر ہے. اور مبارک گھر کس طریقے سے، یہ دیکھیں آپ، وہاں پر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں فقیر، جتنے فقراء وہاں پر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کے لیے رزق وہاں پر رکھ دیا ہے. کبھی وہ فاقے نہیں ہوتے وہاں کے فقراء. ہمیشہ ان کے پاس رزق موجود رہتا ہے، اور وہاں ہمیشہ برکت رہتی ہے. کوئی بھی وقت، کوئی بھی سیکنڈ، دن یا رات کا ایسا نہیں جاتا جس وقت وہاں پر برکت نازل نہیں ہوتی ہو. ہمیشہ وہاں پر ہمیشہ برکت ہوتی ہے. وہ جو ایریا ہے، وہ جو مکۃ المکرمہ ہے، وہ پورے کا پورا بابرکت ہے. للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین. اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے. اسی طریقے سے آخر میں فرمایا ہدی للعالمین. جب وہ تمام لوگوں کے لیے ہے، عبادت کے لیے، تو تمام دنیا والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے. کیسے ہدایت کا ذریعہ ہے تمام لوگوں کے لیے؟ جتنی نشانیاں مکۃ المکرمہ میں موجود ہیں اتنی نشانیاں کہیں اور موجود نہیں ہیں ایک ساتھ. کیسے؟ سب سے پہلے وہاں پر کعبۃ اللہ ہے، پھر اس کے بعد وہاں پر جنت سے لایا ہوا پتھر ہے جسے ہم حجر اسود کہتے ہیں. اس کے بعد وہاں پر زمزم کا کنواں ہے جو ایک عجوبہ جو ہے نا عجوبی نشانی ہے وہاں پر. اور وہاں پر صفا و مروہ ہے جہاں پر حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی، وہ وہاں پر ایک نشانی ہے. اس کے علاوہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، وہ ایک نشانی ہے. تو ان تمام نشانی جب یہاں پر ایک جگہ جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی للعالمین. جو اس کو بصیرت کی نظر سے دیکھے گا، ہدایت پانے کی نظر سے دیکھے گا ان نشانیوں کو، تو وہ برابر ہدایت پائے گا. ہدی للعالمین تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات ومقام ابراہیم. جیسے میں بھی بتایا کہ نشانیاں جو ہیں، آیات کہتے ہیں نشانیوں کو، بینات کھلی ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کے جو قدموں کے نشان ہیں، مقام ابراہیم جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی وہاں پر موجود ہے ایک نشانی. آیات بینات کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجمل طور پر یعنی پوری نشانیوں کو ایک ساتھ جمع کر کے کہا آیات بینات. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی کو الگ بیان کیا، کسی اور نشانی کو نہیں. نہ حجر اسود کا ذکر کیا ہے، نہ ہی زمزم کے کنویں کا ذکر کیا ہے، نہ ہی کسی اور جو ہے نا وہاں کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اگر ہٹ کر کے اس سے، تو مقام ابراہیم و مقام ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے جو مقام ہے جہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے جس پتھر پر، وہ بھی ایک نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے الگ بیان کیا ہے.
اب یہاں پر ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کس چیز میں مقام ابراہیم کیوں الگ بیان کیا گیا؟ کوئی نشانی اللہ تعالیٰ نے الگ نہیں بیان کی سوائے مقام ابراہیم کے. کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بیان نہیں کیا ہے. دیکھیں آپ علماء کرام نے کیا بتایا ہے اس بارے میں. ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت، ایک ایسے نبی، ایک ایسے رسول اور ایک ایسے بشر تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست کہا ہے. اور ایک بات میں یہاں پر بتلا دینا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان جب بھی کسی رسول، کسی نبی یا کسی فرشتے یا کسی ولی اللہ یا کسی عالم یا کسی بڑی شخصیت اسلام کی، اس کے بارے میں اگر ہم بات کر رہے ہیں، ان شخصیتوں کے بارے میں اگر ہم گفتگو کر رہے ہیں، ان کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں ہم کچھ پڑھ رہے ہیں، تو ہم ان کا نام لیں تو بڑے ادب اور احترام سے. یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہوں گے درسوں میں بھی بڑے بڑے علماء بھی جو ہے نا، جب نبیوں کا نام یا فرشتوں کا نام لیتے ہیں تو ایسے ہی جو ہے نا ذکر کر دیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنوائی تھی، یعنی ان کو ادب و احترام سے. اب آپ بولیں گے کہ ہم نبیوں کے ساتھ اور رسولوں کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ کس طریقے سے ادب کریں، یا پھر ہم علماء کے ساتھ کس طریقے سے ادب کے ساتھ پیش آئیں جبکہ وہ ہمارے سامنے حاضر نہیں ہے. تو اس پوائنٹ کو بھی ہم کو ہمارے ذہنوں میں بٹھا لینا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے نا ان کا احترام کریں غیر حاضری میں. اگر آپ فرشتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ فرشتوں کے بارے میں اگر آپ کچھ علم حاصل کر رہے ہیں، تو جیسے جبرائیل اگر آپ نے نام سے اپنی زبان سے آپ نام لے رہے ہیں تو ان کے ساتھ لگائیے علیہ السلام، ان کے ادب کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کا ادب کرتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام. اسی طریقے سے اگر آپ لے رہے ہیں میکائیل تو میکائیل علیہ السلام. اور ارے تورے سے مت بولی کہ جبرائیل نے فلاں کام کر دیا تھا، جبرائیل علیہ السلام فلاں کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے تھے. اچھے الفاظ میں آپ جو ہے نا ادا کیجیے ان کے ادب و احترام کے لیے، کیونکہ ان کا مقام اللہ کے پاس بہت بڑا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کسی نبی یا رسول کا نام لیں، مثال کے طور پہ آپ موسیٰ اگر بول رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام جب اپنا ملک چھوڑ کر کے دوسرے ملک کو تشریف لائے تھے، ایسا کہیں. ایسا نہ کہیں کہ موسیٰ نے اس ملک کو چھوڑ کر کے دوسرے ملک کی طرف جو ہے نا چلے گئے. اس طریقے سے مت بولیں. ان کو ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے نا ان کا نام لیں اور ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے تمام لوگوں کے ساتھ. اسی طریقے سے اگر آپ محمد جو ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نام لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا بہت بڑی افضل عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا. تو اسی طریقے سے ہر ایک کے ساتھ اب آپ بولیں گے کہ علماء جو زندہ ہیں اور جو انتقال فرما گئے ہیں ان کے ساتھ ہم کس طریقے سے ادب سے پیش آئیں. تو جب آپ جو علماء جن کا انتقال ہو چکا ہے، اگر آپ ان کے بارے میں یا ان کی سیرت کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں تو آپ جب بھی ان کا نام لیں تو کہیں کہ رحمہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. غفر اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں نور کو نازل کرے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. نام کے ساتھ لگائیں، یہ ان کے ساتھ ادب ہے. اور جو علماء کرام زندہ ہیں یا پھر جو ولی اللہ زندہ ہے یا پھر جو اللہ والے لوگ موجود ہیں اس دنیا میں، ان کا نام جب آپ ذکر کریں، چاہے وہ حاضر ہو کہ نہ ہو، ان کا نام آپ جب ذکر کریں تو آپ کہیں، جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ جو ہے نا نام لے رہے ہیں موسیٰ یا عیسیٰ، اگر آپ نام لے رہے ہیں جو زندہ ہے اور جو علماء کرام میں سے شامل ہیں، جو علماء ہیں، عالم ہیں اگر وہ، تو آپ کہیں حفظہ اللہ. یا پھر آپ کہیں کہ اے اللہ ان کے علم میں برکت دے، اے اللہ ان کی عمر میں برکت دے. اس طریقے کے الفاظ استعمال کریں، ان کے ساتھ ادب و احترام. تو بتلانے کا مقصد یہی ہے کہ جب ہم ہمارے بزرگوں کا، ہمارے نبیوں رسولوں کا، ہمارے فرشتوں کا
جب ہم ذکر کریں، جب ان کا ہم اپنی زبان سے نام لیں تو ادب و احترام سے ان کے بارے میں گفتگو کریں۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے تو وہ ایک کفریہ گھر میں، شرکیہ گھر میں، جس گھر میں بت بنتے تھے، جس گھر میں بت کی پرستش ہوتی تھی، اس گھر میں انہوں نے اپنی، اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش اس گھر میں کی۔ تو جب وہ بڑے ہوتے گئے وہاں پر تو انہوں نے بتوں کا انکار کیا، اور ہر 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 اس چیز کا انکار کیا جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے لوگ، ہر اس چیز کا انکار کیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں توحید بٹھا دی تھی، اور حج میں سب سے بڑی اگر ہم کو کوئی چیز ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے، کسی چیز کا درس ہم کو اگر حج سے ملتا ہے تو وہ توحید ہے، صرف توحید ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور حج کا دونوں کا ملاپ یا دونوں کی جوڑی اس طریقے سے ہے جس طریقے سے جسم کا روح سے اور روح کا جسم سے تعلق ہے، اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اور حج کا تعلق اسی طریقے سے۔ جب روح اگر جسم نہیں ہے تو جسم بیکار ہے اور روح بھی بیکار ہے۔ اسی طریقے سے اگر حج کا ذکر کریں اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ کریں تو حج کا ذکر کرنا بیکار ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں اور حج کا ذکر نہ کریں تو ابراہیم علیہ السلام کا اگر ہم ذکر کریں اور حج کا ذکر نہ کریں تو یہ بھی جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس سے ہٹ کر کے بات ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام، یہاں پر میں جو بات بتلا رہا ہوں یہ مقام ابراہیم سے لے کر کے بتلا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کیوں آخر جو ہے نا الگ نشانی بیان کی ہے۔ تو مقام ابراہیم بیان کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر توحید، اللہ کے اوپر توکل، اللہ کے اوپر بھروسہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے امید رکھنا، اللہ سے مدد کی امید رکھنا، اللہ سے رزق کی امید رکھنا، اللہ کے اوپر اپنے ہر کام کو چھوڑ دینا، یہ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر، دماغ کے اندر اور جسم کے اندر بھرا ہوا تھا۔ ہم دیکھیں گے کس طریقے سے جو نا ابراہیم علیہ السلام اس چیز کو انجام دیتے تھے، اس توحید کو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ان بتوں کو جس کی عبادت ان کے والد اور ان کے خاندان والے، ان کے محلے والے کرتے تھے، جب اس کا انکار کر دیا تو محلے والوں نے ان کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بھی بچایا ہے۔ کس طریقے سے؟ ان کے پیروں میں بیڑیاں بندھی گئی تھی، ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی گئی تھی، اور ان کو جھولے میں بٹھا کر کے وہاں پر آگ کو جو ہے نا جلا دیا گیا تھا، آگ کو تیار کر دیا گیا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے تھے، ان کو بھی پھینکا جا رہا تھا، لیکن بچے ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر توحید کس طریقے سے تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو پھینکنے والے تھے بھی آگ کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتا تھا کہ کیا وہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا اللہ کے اوپر بھروسہ ہے یا اس فرشتے کے اوپر بھروسہ ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آ کر کے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ میری مدد کر سکتا ہے، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، تم سے کوئی امید نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو امتحان لیا تھا توحید کا، اس میں وہ پاس ہو گئے، اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ تو جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی اور کے مدد کے، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو پاؤں میں بیڑیاں بنی ہوئی تھی اس کو کھول دیا، ان کے ہاتھوں میں جو ہتکڑیاں بنی ہوئی تھی اس کو کھول دیا، اور وہ آگ کو بجھایا، اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا۔ کس کو حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے آگ مخلوق ہے اللہ کی، اور ہر مخلوق پر خالق کا حکم چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، خلاص، آگ کی یہ مجال نہیں، آگ کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو نہ مانے۔ اللہ کے حکم کو، اللہ کا حکم جیسے ہی آگ کے اوپر آیا، آگ نے وہیں پر آگ ختم ہو گئی، اور ابراہیم علیہ السلام آرام سے اس جگہ پر تھے۔ تو جب ان کے قوم والے اور ان کے والد جب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے کہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، اور ان کے ہاتھ کی ہتکڑیاں اور پاؤں کی بیڑیاں جب کھل گئی ہیں، تو وہ کہنے لگے کیا ہی بہترین رب ہے ابراہیم تمہارا، نعم الرب رب ابراہیم، کیا ہی بہترین رب ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔
ہم کو یہاں پر غور و فکر یہ کرنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بچایا. اگر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا ہے تو صرف ان کی توحید کی وجہ سے. کیا توحید؟ جب جبرائیل علیہ السلام آ کر کے ان سے مدد کے لیے کہہ رہے تھے تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا. اللہ تعالیٰ کے اوپر انہوں نے بھروسہ کیا. ہم کو بھی ہر چیز میں چاہے کتنی بھی بڑی پریشانی آ جاؤ، ہم کسی بھی مشکل میں یا مصیبت میں آ جائیں، کسی اور سے ہم دل نہ لگائیں، کسی اور کے اوپر ہم بھروسہ نہ کریں، کسی اور کے اوپر ہم توکل نہ کریں. اگر توکل کریں تو صرف ایک اللہ کے اوپر توکل کریں اور کسی کے اوپر توکل نہ کریں. یہ ہم کو درس ملتا ہے اس سے. جب ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکل گئے، مکہ اپنے ملک کو چھوڑ دیا اور مکۃ المکرمہ کی طرف تشریف لے کر کے آئے، تو وہاں پر اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا. توحید کے ان کے دل میں توحید دیکھنے کے اللہ تعالیٰ نے اور آزمایا ان کو. کس طریقے سے؟ جب وہ مکۃ المکرمہ میں اپنے زوج مطہرہ ہاجرہ علیہ السلام کو اور اپنے ولد رشید اسماعیل علیہ السلام کو، جو دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، جو چل بھی نہیں سکتا، اس بچے کو چھوڑ کر کے جب وہ مکہ سے جا رہے تھے تو ہاجرہ علیہ السلام جو ان کی زوج مطہرہ ہے وہ ان سے پوچھنے لگی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، کیا آپ مجھے اس جگہ جہاں پر کوئی پرندہ بھی نہیں رہتا ہے، جہاں پر کوئی کھانے اور پینے کی چیز بھی نہیں ہے، اس جگہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں ہم کو؟ یہ چیز کو حضرت علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے 2 وقت پوچھا. اس کے بعد تیسری بار فرمایا حضرت علیہ السلام کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں. تو اب دیکھیں آپ کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوج مطہرہ میں کس طریقے سے جو ہے نا توحید بھری ہوئی تھی. صرف ابراہیم علیہ السلام کے اندر توحید نہیں تھی، ان کے زوج مطہرہ جو حاجرہ علیہ السلام ہے ان کے اندر بھی توحید بھری ہوئی تھی. وہ کہنے لگی کہ اگر یہ حکم اللہ کا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو مرنے نہیں دے گا بھوک اور پیاس کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام کی زوج مطہرہ حاجرہ علیہ السلام دونوں نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. کس طریقے سے بچایا؟ جب ان کا بچہ حاجرہ علیہ السلام کا بچہ اسماعیل علیہ السلام ولد رشید جب بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگے تو حاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان میں بھاگنے لگی کہ کوئی ہے جو ان کو کھانے کے لیے کچھ دے، کہیں پانی مل سکتا ہے کیا. جب وہ بھاگتے ہوئے 7 چکر ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام جس جگہ لیٹے ہوئے ہیں اور جس جگہ اپنے پاؤں مار رہے ہیں بچے، کیونکہ روتے وقت پاؤں مارتے ہیں، تو اس جگہ سے کچھ پانی کی طرح نکل رہا ہے. تو وہ دوڑتی ہوئی جب اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئی تو وہاں پر پانی تھا. تو وہاں پر انہوں نے پانی، کیونکہ وہاں سے نکل رہا تھا زمین سے اور نکل کر بہہ رہا تھا، پھیلتے جا رہا تھا، تو وہ روک رہی تھی، زم 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 بول کر کے روک رہی تھی، یعنی رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، اس طریقے سے. تو اس کا نام اللہ تعالیٰ نے زمزم رکھ دیا. اس پانی کا نام، اس کنویں کا نام زمزم رکھ دیا. اب ہم کو اس سے کیا درس ملتا ہے؟ سب سے پہلے ہم کو درس ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام دونوں کے اندر اتنی توحید بھری ہوئی تھی اور اللہ کے اوپر اتنا توکل اور اتنا بھروسہ تھا کہ وہ جس جگہ پرندہ بھی نہیں رہتا ہے اس جگہ وہ رہ کر کے بول رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے گا. اس کے بعد رزق کی تلاش جب وہ کر رہے تھے تو وہ اللہ سے ان کو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا رزق عطا کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو مائع زمزم کے لیے، زمزم کے کنویں کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا، بچپن سے ہی چن لیا. اور ان کے قدم مبارک جس جگہ گھسیٹے جا رہے تھے رونے کی وجہ سے، جس جگہ وہ پاؤں مار رہے تھے، اس جگہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام وہاں پر مار رہے تو وہاں سے پانی نکلنے لگا اللہ کے حکم سے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پانی میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے. اس پانی میں، زمزم کے پانی میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے. ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کی. تو یہ اسماعیل علیہ السلام کو یہ رتبہ ملا اور آج بھی ہم وہ پانی پیتے ہیں. جو پانی اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں رگڑنے کی وجہ سے نکلا تھا وہ پانی اور آج ہم پیتے ہیں اور آج ہم اس سے شفا یاب ہوتے ہیں. جو مریض ہے، جس کو بیماری ہے، وہ بیماری وہ پانی کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے زوج مطہرہ اور ان کے ولد رشید اسماعیل علیہ السلام. اور وہ لوگ وہاں پر پینے لگے اور اس کے بعد وہاں پر ایک
بستی جمع ہو گئی پھر اس کے بعد ہلو ہلو وہاں پر جس طریقے سے، کیونکہ جب پانی نکلا تو پرندے آنے لگے، پھر پرندوں سے وہاں پر سے جب قافلے جانے لگے، وہاں سے جب قافلے جانے لگے سفر کرنے لگے تو پانی وہاں موجود تھا، وہ پانی پینے لگے، پھر وہاں پر ایک بستی جمع ہو گئی. اس طریقے سے مکۃ المکرمہ پر جو ہے نا لوگ رہنے لگے مکۃ المکرمہ میں. یہ امتحان میں ابراہیم علیہ السلام یہاں پر بھی کامیاب ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام اور آج حج میں ہم کوئی بھی پانی پیتے ہیں تو سوائے مکۃ المکرمہ میں جب ہم تشریف لاتے ہیں تو وہاں پر سوائے زمزم کے پانی کے کوئی اور پانی نہیں پینا چاہتے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں اس پانی کی محبت ڈالی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو توحید تھی اس کی وجہ سے ان کو رتبہ دینے کے لیے، ان کا اعزاز کرنے کے لیے، ان کی عزت بتانے کے لیے ہم کو جو ہے نا ہمارے دلوں میں زمزم کے پانی کی محبت رکھی ہے. جب یہ مرحلے سے جب ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے تو ان کے اوپر اور مصائب آنے لگے اور مشکلات آنے لگے. اللہ تعالیٰ ان کو اور ایک چیز سے آزمایا اور وہ تھا ان کے اسماعیل علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے، اور اس میں بھی وہ کامیاب ہو گئے. جب اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کی تعمیر کریں، اور یہاں پر جو ہے نا یہ مقام ابراہیم کا ذکر آ رہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر ٹھہرے اور اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر دیتے جاتے اور وہ پتھر پہ پتھر رکھتے جاتے اور کعبۃ اللہ کو بناتے جاتے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے جاتے. تو جیسے جیسے وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے لیے جب وہ پتھر اٹھتے جاتے اور وہ دیوار اوپر ہوتے جاتی تو پتھر خود بخود اوپر ہوتے جاتا، جس پتھر پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہ خود بخود. اور اتنی دیر لگی اس پتھر کو بنانے کے لیے کہ ان کے قدم کے نشان اس پتھر پر بیٹھ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس پتھر کو اور ان کے پیروں کے نشان کو کہا وہ ایک کھلی ہوئی نشانی ہے لوگوں کے لیے تمام. مقام ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے کہا مقام ابراہیم. اور آج تمام مسلمانوں کو، تمام امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اپنے نبی خلیل اللہ جو تھے ان کے قدموں کے نشان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں وہ لوگ. تمام امت محمدیہ کو یہ شرف موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ اور ابراہیم علیہ السلام کا درجہ اللہ کے پاس کیا ہے وہ بتانا چاہتے ہیں. سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ مقام ابراہیم جو فی الوقت جس جگہ پر ہے کعبۃ اللہ میں، مسجد حرام میں، وہ کعبۃ اللہ سے کچھ ڈسٹینس پر ہے. اگر کعبۃ اللہ یہاں پر ہے تو مقام ابراہیم یہاں پر ہے، تو اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کیا اتنی دور سے وہ کعبۃ اللہ بنا رہے تھے؟ کیا اتنی دور سے وہ کعبۃ اللہ بنا رہے تھے؟ نہیں. امام بخاری، ابن کثیر اور بڑے بڑے تاریخ لکھنے والے علماء جو پہلے گزر چکے ہیں رحمہم اللہ، ان سب نے کہا ہے، ان سب نے لکھا ہے تاریخ میں کہ ابراہیم علیہ السلام جو مقام ابراہیم جہاں پر اب ہے وہ وہاں پر نہیں تھا پہلے، وہ کعبۃ اللہ کے ایک دم قریب میں تھا. تبھی جا کر کے ابراہیم علیہ السلام اس پر ٹھہر کر کے بنانے لگے تھے. جو مقام ابراہیم ہے وہ کعبۃ اللہ سے ایک دم قریب تھا. لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ. جب رسول اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو خلیفہ بنے مسلمانوں کے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ. جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو خلیفہ بنے عمر رضی اللہ تعالیٰ. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور ان کے پاس خلافت آئی تو انہوں نے مقام ابراہیم کو دیکھا کہ وہ جو مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے، یعنی جب وہ طواف کر رہے ہیں تو مسلمانوں کے ہجوم ہو جا رہا ہے وہاں پر، مسلمان صحیح طریقے سے طواف نہیں کر سک رہے ہیں جلدی جلدی اور وہاں رش ہو رہا ہے. تو انہوں نے کیا کرا کہ مقام ابراہیم کو پیچھے ہٹا دیا کعبۃ اللہ سے، تاکہ جو طواف کرنے والے مسلمان ہیں ان کو طواف کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو، ان کو آسانی ہو. تو جہاں پر اب ہم دیکھ رہے ہیں مقام ابراہیم، جس جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کعبۃ اللہ میں، مسجد حرام میں، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا ہے اس جگہ مقام ابراہیم کو. اس کے بعد سے کسی نے نہیں ہٹایا ہے ابھی تک.
وہیں پر ہے مقام ابراہیم. تو مقام ابراہیم پہلے سے وہاں پر نہیں تھا بلکہ کعبۃ اللہ کے قریب تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کی آسانی کے لیے اس کو دور کر دیا. اور آج ہم جہاں دیکھ رہے ہیں وہ اس زمانے میں رکھا گیا تھا اور آج تک وہیں پر ہے. مقام ابراہیم اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ نشانی ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کی نشانی تک اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تا قیامت تک چھوڑ کر رکھی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ اگر ہم تلاش کریں گے، اس کی وجہ اگر ہم قرآن میں دیکھیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں اگر ہم دیکھیں گے تو ایک ہی وجہ ملتی ہے اور وہ ہے توحید. وہ شرک سے بچے ہوئے تھے، بتوں کی عبادت سے، کسی ولی اللہ کی عبادت سے، کسی خبر والے کی عبادت سے، کسی فرشتے کی عبادت سے، کسی رسول کی عبادت سے وہ بچے ہوئے تھے. وہ صرف اور صرف اللہ کے اوپر کامل ایمان، کامل توکل اور کامل بھروسہ کرتے تھے ہر چیز میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی توحید بتانے کے لیے کہ لوگ توحید پر زندگی گزاریں، یہ بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کو قیامت تک کے لیے بنا کر کے رکھ دیا ہے ایک نشانی. یہ ہے مقام ابراہیم. یہاں پر ایک شبہ میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ عمرے اور حج کے لیے جاتے ہیں وہ لوگ مقام ابراہیم کو جب دیکھتے ہیں تو اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں، اس سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ شرک ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے قدموں سے جو ہے نا وہ برکت لینا چاہتے ہیں، جبکہ وہ جس کے قدم تھے وہ خود اس شرک سے کوئی 100 میل دور تھے. اور آج امت محمدیہ وہاں جاتی ہے، وہاں پر جا کر کے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو دیکھتی ہے تو یہ سمجھتی ہے کہ اس سے ہم کو کچھ نفع ہوگا، اس سے ہم کو کچھ نقصان ہوگا، اس سے ہم کو کچھ فائدہ ہوگا، اس سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی، یہاں پر ٹھہر کے دعا کرنے سے دعا قبول ہوگی، اس کو ہاتھ لگانے سے ہم کو برکت ملے گی، اس کے ہاتھ لگانے سے ہمارے پیسوں میں برکت ہوگی، اس کو ہاتھ لگانے سے ہمارے ہاتھوں میں برکت ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سب چیزیں شرکیہ ہیں اور اس سے ابراہیم علیہ السلام خود کئی 100 میل دور تھے. ان کی زندگی میں کبھی ان کے ذہن میں شرک کی کوئی چیز نہیں آئی تھی. تو ہم جب مکۃ المکرمہ جائیں عمرے کے لیے یا پھر جو ہے نا حج کے لیے تو مقام ابراہیم کو ایک نشانی سمجھیں. جو ہمارے نبی اور رسول تھے وہ ان کی نشانی کو دیکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں. بس اس سے کسی چیز کی امید نہ رکھیں. وہ ایک پتھر ہے، وہ پتھر کسی کا نقصان اور کسی کا فائدہ نہیں کر سکتا ہے. شرک ہے، اگر کوئی ایسا کرتے ہیں تو شرک ہے، اور شرک کا بدلہ مرنے کے بعد سوائے جہنم ابدی یعنی ہمیشہ کی جہنم کے علاوہ کوئی اور نہیں. اسی لیے شرک سے بچنا چاہیے. اگر کسی نے یہ کام کر دیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی مقام ابراہیم کے پاس جا کر کے کسی نے تبرک یا کسی نے کسی اور عقیدے سے جا کر کے کچھ چیز مانگی ہے وہاں پر، تو فی الوقت وہ اس وقت توبہ کر لے کہ اللہ میں اس چیز سے توبہ کرتا ہوں اور میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح آپ پر ایمان لاتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی طرح آپ کے اوپر توکل کرتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی طرح آپ کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی طرح آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی طرح آپ سے رجا رکھتا ہوں، آپ سے امید رکھتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی طرح آپ سے دعا کرتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی طرح آپ سے مدد مانگتا ہوں. یہ اس وقت کر لے، توبہ کر لے اس چیز سے. تو مقام ابراہیم ذکر کرنے کا بہت بڑا ذریعہ اور اس نشانی کو تا قیامت باقی رکھنے کا یہی وجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی وجہ بتلائی ہے اور ہم کو قرآن میں تدبر کرنے سے، سوچ و فکر کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ سوائے توحید بتلانے کے کوئی اور مقصد اللہ تعالیٰ کا نہیں تھا. تو ہم کو توحید ہماری زندگی میں لانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. توحید اگر ہماری زندگی میں ہے تو دنیا اور آخرت ہم دونوں جگہ ہم کامیاب ہو گئے. دنیا میں، اور جب ابراہیم علیہ السلام دنیا میں جب تک تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ہمیشہ بلند رکھا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امہ کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو دوست بنا کر کے رکھا. اور جب ابراہیم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، جب وہ اس دنیا سے اللہ کے پاس تشریف لے کر کے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو کبھی ختم ہونے نہیں دیا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، جو قرآن کریم قیامت تک پڑھی جائے گی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ایک سورہ نازل کر دیا. اور میں نے شروع میں کہا کہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی ہے وہ اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے، اور ہم کو مقصد معلوم ہوا ہے کہ سورہ ابراہیم کیوں نازل ہوا ہے. توحید جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر، ان کے خاندان کے اندر جو موجود تھی،
اس چیز کو تا قیامت تک رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم نازل کیا ہے. یہ جو سورہ ابراہیم اور یہ مقام ابراہیم جو ہے اسی چیز کا لینا دینا حج سے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات ومقام ابراہیم. اور اس جگہ جو مبارک جگہ ہے مکۃ المکرمہ، اس میں کئی نشانیاں ہیں. اس میں سے ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ذکر کی ہے، اور اس کے ذکر کرنے کی ہم نے وجہ بھی دیکھ لی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ تھی توحید. تو ہم کو اس درس سے، آج کے درس سے اگر ہم کچھ سبق سیکھتے ہیں تو وہ صرف توحید کا سیکھتے ہیں. حج میں اگر ہم کو کوئی سبق ملتا ہے تو صرف توحید کا ملتا ہے. توحید کے علاوہ ہمارے دلوں میں کوئی اور چیز نہیں ہونا چاہیے، یہ ہم کو درس ملتا ہے. تو میں اس آیت پر اور اس جگہ، اس آیت کے اس ٹکڑے پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے ومقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اس چیز کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں علمی اور عملی اعتبار سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک